انسان کبھی کبھی کسی ایسے گناہ میں ملوث ہوتا ہے جو وہ فوری طور پہ ترک نہیں کر سکتا، لیکن تو اس سچویشن میں انسان گناہ جاری رکھتے ہوئے استغفار اگر کرے تو اس کے بارے میں کچھ روشنی ڈالیں۔ کیونکہ میں اس کو ایڈ کر دوں کہ یہ جو بڑی احتیاط کا مقام ہے، کیونکہ بہت سے لوگوں کو شاید اس بات کا یہ ان کو حوصلہ مل جائے کہ اچھا ساتھ ساتھ برا کام بھی جاری رکھیں اور ساتھ ساتھ استغفار بھی جاری رکھیں۔ ایک شخص تھا استغفر اللہ پڑھ رہا تھا، کلمہ استغفار پڑھ رہا تھا، تو پاس سے امیر المومنین گزرے، تو آپ نے فرمایا رک جا، کیا پڑھ رہا ہے، جانتا بھی ہے، یوں نہ پڑھ۔ پھر آپ نے کچھ کنڈیشنز پیش کی، اس نے کہا 6 شرائط، مولا نے فرمایا کہ 6 شرائط کے ساتھ اس کے پہلے یہ 6 کنڈیشنز پوری کر پھر استغفار پڑھ۔ اور وہ 6 کنڈیشنز تھیں، اس میں 3 تو یہ موتی بھائی نے اور مفتی صاحب نے بھی بیان فرما دی کہ ندامت ہونی چاہیے، غصہ، اور پھر 3 کنڈیشنز وہ تھیں جو بڑی خوبصورت تھیں، اور وہ قبلہ نے ایک جملہ فرمایا جس کو مجھے ذہن میں آئی، وہ شرط تھی اس طرح سے استغفار کرو کہ وہ گوشت جو مال حرام سے پلا ہے وہ گھل جائے، کیونکہ جب تک آپ کے بدن پہ ایک رتی بھی وہ چیز رزق حرام کی موجود ہے، کچھ قبول نہیں ہونے والا۔ یہ بڑی خوبصورت بات ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ میسج ہمارے پاکستانی عوام کو جانا ضروری ہے۔ ایک حدیث مجھے سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد آئی کہ آپ نے فرمایا تباہی ہے، بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جو کہ خراب ہو گئے، ہلاک ہو گئے، ختم ہو گئے، سب سے بدترین لوگ وہ ہیں، سب سے بدترین وہ لوگ ہیں۔ 3 دفعہ فرمایا، تو صحابہ نے پوچھا سرکار کون؟ آپ نے فرمایا جو اپنی آخرت کے لیے، جو اپنی اس کو دنیا کے لیے اپنی آخرت کو فروخت کر دے۔ پھر فرمایا اس سے بھی بدترین لوگ ہیں۔ آپ نے فرمایا وہ کیا ہے؟ صحابہ نے پوچھا سرکار وہ کیا؟ آپ نے فرمایا جو کسی دوسرے کی دنیا کے لیے اپنی آخرت برباد کر دے۔ تو یہ ہماری اس عوام کو بڑا جاننا ضروری ہے۔ کئی دفعہ ہوتا ہے کہ ہم فلاں لوگوں کی کرپشن کو ڈیفینڈ کر رہے ہوتے ہیں، ریگارڈلیس، میں آپ کسی پولیٹیکل گروپ کے حوالے سے بات نہیں کر رہا، تو آپ کسی تھرڈ پارٹی کے لیے اپنی آخرت کی برباد کریں۔ اٹ از ویری امپیریٹو اینڈ اٹس ویری امپورٹنٹ ٹو انڈرسٹینڈ دس۔ تو ایک تو وہی بات ہے کہ آپ اس طرح سے، اور پھر جو آپ کا مال حرام بدن پہ لگ چکا ہے جب تک اس کی کرتی موجود ہے، پھر 2 کنڈیشنز اور تھیں کہ جس کے حصے میں کوئی حقوق ادا کرنے ہیں وہ ادا کریں، اور پھر جس میں مطلب جو آپ نے حقوق کی بات کی، اس میں مولا کی شرط تھی کہ کسی کے ذمہ کوئی حقوق ہے تو وہ جب تک ادا نہیں کریں گے، اور اس کے بعد جو آنے والے فرائض ہیں جو آپ نے دینے ہیں اس کا بھی پکا تہیہ۔ پھر اب کیا ہے؟ پھر آپ نے پھر فرمایا کہ اب کہو استغفر اللہ ربی، تمہاری توبہ قبول ہوگی۔ تو جب تک یہ 6 ایلیمنٹس پورے نہیں ہیں، اور اکثر وہ جو لوگ جو روحانیات سے شغف رکھتے ہیں وہ 40 دن، پھر 40 دن، پھر 40 دن، 120 دن کا چلا کیوں کروایا جاتا ہے؟ 120 دن میں ہمارا بلڈ چینج ہو جاتا ہے۔ اچھا، ہماری جو بلڈ سیل، جو نئے ہمارے پرانے سیلز ڈسکارڈ ہوتے ہیں اور نئے بنتے ہیں، تو 120 دن میں ہمارا پورا بلڈ رینیو ہو چکا ہوتا ہے۔ تو 3 چلے جو مسلسل وہ آپ کو طرف اندر سے، اور اس دوران آپ یہ نہیں کہ ساتھ ساتھ وہی بات ہے اس کے حرام کھاتے جائیں تو کرتا رہے، اس کی پوری ممانعت ہے۔ اس کی آپ کی بات سے مجھے یاد آتا ہے کہ پھر وہ لوگ جو رمضان میں بھی جس طریقے سے ہم لوگ پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں ذخیرہ اندوزی کر رہے ہیں، جی وہ کھانا پینا شروع کر دیں، ان کو کوئی روزہ نہیں ہے۔ یہ سرکار، میں اپنی طرف سے فتویٰ نہیں دے رہا، سرکار کریم کے فرامین موجود ہیں، جھوٹ بولنے والے کا روزہ موجود نہیں، کھانا پینا کر لے، اس کے اللہ کو بھوک پیاس کے علاوہ کچھ نہیں چاہیے، اس کا نہیں جاتا آگے۔ جو ذخیرہ اندوزی کر رہا ہے، گراں فروشی کر رہا ہے، لوگوں کے حق مار رہا ہے، حرام میں مبتلا ہے، وہ کھانا پینا شروع کر دیں، کوئی ضرورت نہیں اپنے آپ کو اس رسم و رواج کو کرنے کے لیے۔ اچھا، ایک اور بڑا کلیئر میسج ہے میرے ذہن میں، ایک کنفیوژن ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایک توبہ آپ کریں گے تو اللہ آپ کو قبول کرے گا، آپ کی کسی گناہ پہ توبہ ہو گئی۔ ایک وہ کہ آپ کے کوئی گناہ ہیں، آپ کوئی ایسا عمل کرتے ہیں کہ وہ گناہ نیکیوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں یا وہ گناہ آپ کے ختم ہو جاتے ہیں۔ اور تیسری جو ہم تھوڑی دیر پہلے بات کر رہے تھے کہ آپ توبہ کرتے ہیں لیکن وہاں پر حقوق العباد کا عنصر آ جاتا ہے، تو کیا کوئی اور بھی ایسا عمل ہے کہ جس میں کسی تیسرے عمل کا شامل ہونے کے بعد خدا جو ہے وہ توبہ کرتے ہیں؟ تو یہ 3 مختلف چیزیں مجھے توبہ کے حوالے سے سمجھ آتی ہیں۔ ایک وہ کہ کوئی ایسا عمل کریں جس سے گناہ نیکیوں میں تبدیل ہو جائیں، ایک کہ آپ توبہ کریں گے تو آپ کے گناہ مٹیں گے، اور تیسرا یہ کہ آپ خدا سے توبہ کریں پھر بھی حقوق العباد جس طریقے سے ہے کہ تیسرا عنصر کوئی شامل ہوگا۔ ایک جو آپ نے بات فرمائی، وہ گناہ جس سے وہ عمل جو سے گناہ نیکیوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں، وہ سرکار کریم محمد علیہ السلام کی محبت ہے۔ سبحان اللہ۔ کہ اس کے بارے میں قرآن پاک میں ارشاد ہے، کچھ لوگ جو ہیں وہ
सय्यात लेकर आएंगे, हम उनके सय्यात को हसनात से बदल देंगे। तो वो सरकार करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी आल की वो मोहब्बत व ऐसा अमल है कि जो आपकी, बल्कि इसके बारे में एक फरमान भी है कि अमीर मौला अली की तरफ आपने फरमाया कि अली तेरी मोहब्बत गुनाहों को ऐसे खाती है इस तरह आग जो है वो सूखी पत्तियों को खा जाती है। तो बेसिकली सरकार मकसद की मोहम्मद से वफात तूने तो हम तेरे, ये जहाँ चीज़ है क्या, तो उस पर उस रहमत के लिए देखिए हम बात को समझते नहीं है लौला का कि अगर आप ना होते तो हम ये आसमान और ज़मीन खल्क न फरमाते। तो जो कायनात जो रब जो ज़ात करीम सरकार करीम के पूरे उनके सदक़े में पूरी कायनात बना रही है, उनके सदक़े में उसके लिए हम जैसे चुने मुने लोगों के गुनाह माफ़ करना कोई बड़ी मैटर नहीं करता।